آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، جو سب سے الگ، سب سے حسین، سب سے پیارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا۔ یہ کس قدر مقام حیرت ہے کہ لوگ اپنے اولاد کا جنم دن مناتے ہیں، کبھی سالگرہ کا جشن مناتے ہیں، کبھی جشن فتح، جشن آزادی مناتے ہیں، مگر کوئی نہیں کہتا کہ یہ شرک اور بدعت ہو گیا۔ اس وقت کوئی نہیں کہتا کہ یہ سب فضول خرچی ہے، اور نہ ہی کوئی ناجائز کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب اپنے اولاد کے پیدائش کا دن منانا، برتھ ڈے کا انعقاد کرنا، 15 اگست کی یوم آزادی کا جشن منانا شرک اور بدعت نہیں ہو سکتا، تو ہمارے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر خوشی منانا، محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ کیسے شرک اور بدعت ہو سکتا ہے؟ پھر ایسے مقدس رسول کی یوم پیدائش جن کے صدقے میں رب کائنات نے تمام جہان کو پیدا فرمایا ہے کہ جو کچھ کائنات عالم میں موجود ہے سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد ہی کا صدقہ ہے، کہ شمس و قمر میلاد رسول کا صدقہ، برگ شمر میلاد رسول کا صدقہ، زمین و زمان میلاد رسول کا صدقہ، جن و بشر میلاد رسول کا صدقہ، فلک اور ملک میلاد رسول کا صدقہ، دریا کی روانی میلاد رسول کا صدقہ، موجوں کی طغیانی میلاد رسول کا صدقہ، گرج کی لوح و قلم، عرش فرش، زمین و زمان، مکین و مکہ، سب میرے پیارے رسول کے میلاد کا ہی صدقہ ہے۔ تبھی تو ہمارے امام یوں گنگناتے نظر آتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں جبا تمہارے لیے، بدن میں خجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل بفضل اللہ برحمتہ فلیفرحوا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشی مناؤ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے بندیوں، اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمتوں پر خوشی مناؤ اور خوشی کا اظہار کرو۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کیا جس پر ہم خوشی منائیں اور خوشی کا اظہار کریں؟ تو یاد رکھنا کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جانے عالمین کہا جاتا ہے، توحہ یاسین کہا جاتا ہے، غم خوار امت کہا جاتا ہے، محسن کائنات کہا جاتا ہے۔ گویا ہم سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو اپنا پیارا محبوب عطا کر دیا، ہم نے امام الانبیاء کو تمہیں میں مبعوث فرما کر تم پر بڑا فضل کیا ہے، ہم نے تمہیں رحمت عالم کی ذات عطا کی ہے، لہذا اس عطا و بخشش اللہ کی رحمت پر خوشی کا اہتمام کرو۔ میرے اللہ فرماتا کہ میرے محبوب کی یاد میں محفلیں منعقد کرو، میرے محبوب کی خوب چرچا کرو، کہ بے شک تم ان کی چرچا کر کے، ان کی یاد کر کے، ان کی محفلیں سجا کر اللہ کی رحمت، اس کے فضل کے اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے، اور اس طرح فرما برداری کر کے اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بن جاؤ گے۔ کہ میرا رب کہتا ہے کہ اے غافل بندو سنو سنو، اے غافل بندو سنو سنو، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور دوسری مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ترجمہ ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان عظیم اور فضل عظیم فرمایا کہ ان میں اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو ناظرین، غور کرنے کا مقام ہے، اسلام کی شہزادیوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ خدا قادر قیوم نے اپنے محبوب کے علاوہ بھی تو ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا، چنانچہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی نعمت، سننے کے لیے کان کی نعمت، دستیا کی نعمت، زبان اور بیان کی نعمت، صحت اور تندرستی کی نعمت، اعلی اولاد کی نعمت۔ بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے، مگر اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مسلمانوں، ہم نے تمہیں آنکھیں دی لہذا تم پر احسان فرمایا، کھانے کو منہ اور زبان دی لہذا تم پر احسان فرمایا، چلنے کو پاؤں، پکانے
ماننے کے لیے ہاتھ دیا، لہذا تم پر احسان فرمایا، اولاد کی نعمت سے نوازا، لہذا تم پر احسان کیا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، مگر جب خدا قادر قیوم نے یعنی میرے رب تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو فرش زمین پر مبعوث فرمائے، جب امام الانبیاء کو روئے زمین پر چلوا فروج کیا، جب محبوب مقدس کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا، تو اب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں ہم نے تم پر بڑا احسان کیا، تم پر بڑا فضل فرمایا، تم پر بڑا کرم کیا کہ تم کو اپنا پیارا محبوب عطا کر دیا۔ اس لیے ہمارے امام نے کیا کہا ہے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔